پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا ہے، اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اکثریت حاصل کر چکے ہیں، ہم اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کلیم کیا ہے، اور وہ اپنا دعویٰ ان کس بنیاد پہ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاہور میں چلے جائیں، لودھرا میں چلے جائیں، ملتان میں چلے جائیں، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ وہ جشن جو منا رہے ہیں وہ ویسے نہیں منا رہے، ہوا میں جشن نہیں منا رہے، بلکہ ان کے پاس وہ فارم 45 جو ریزلٹس ہیں وہ موجود ہیں سب کے سب۔ اب وہ ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم، یہ میں اس کا نام میں نے رکھا تھا ویسے، یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے بجائے سلیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، ایس ایم ایس۔ تو یہ ای ایم ایس کے بجائے ایس ایم ایس زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ ای ایم ایس ہوتا تو فوراً فارم 45 صبح چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی اس دفعہ ہم نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہے تو 12 بجے تک سارے ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سب کی جو بتیاں ہیں وہ بجھی ہوئی ہیں، اور جو تصاویر اگر میں آپ کو دکھاؤں، تصاویر آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ تصاویر آپ تک دکھا دی جائیں، آپ تک پہنچ جائیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو تصاویر آ رہی ہیں وہ حیران کن طور پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کون سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز، یہ ہے جی جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہیں یہ سارے، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو یہ دکھا دے، اگر مجھے سن رہی ہے، میری ٹیم مجھے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو انہیں کہوں گا یہ تصویر ضرور دکھا دیں کہ یہ تصویر ہے، اس میں مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ آئی تھنک جنجوا صاحب ہیں، دیگر رہنما بیٹھے ہیں، اور پیچھے میاں شریف صاحب کی تصویر ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں جاتی عمرہ کی ہے جی تصویر، لائیو فرام جاتی عمرہ کی تصویر ہے یہ، اور یہ سارے بیٹھے ہیں اور نتائج دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے، ان تک بھی یہ نتیجے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب نتیجے جو آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں نے کہ آپ کو دکھا دوں، ایک دفعہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ بہت زیادہ لٹکے ہوئے چہرے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں پہلے، اور اس کا پھر کی گفتگو بھی سنواتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان کی اپیل پر انتخابی عمل میں بڑی تعداد میں شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب اور سینٹ میں پارلیمانی قائد تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر کا مشترکہ بیان۔ انتخابی عمل میں تاریخی بدترین ریاستی مداخلت اور قبل از انتخابات دھاندلی کے باوجود عمران خان نے دستور، قانون اور جمہوریت پر اپنے غیر متزلزل ایمان کا اظہار کر کے پاکستان کو نئی راہ دکھلائی۔ عمر ایوب خان، بیرسٹر علی ظفر، ملک بھر خصوصاً کراچی میں متعدد حلقوں کے پولنگ اسٹیشن میں انتخابی عمل تاخیر سے شروع ہوا یا مسلسل روک ٹوک کا شکار رہا۔ عمر ایوب خان اور بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات کی، انہوں نے کہا عمر ایوب خان نے اور بیرسٹر علی ظفر نے کہ بدترین قبل از انتخاب دھاندلی اور بے شمار رکاوٹوں کے باوجود عوام نے ووٹ کے ذریعے عمران خان اور ان کے حقیقی آزادی کے ایجنڈے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو قومی ذرائع ابلاغ جتنی بھی آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کی، وہاں پہ جس سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ ابتدائی نتائج نہایت حوصلہ افزا ہیں، جن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کثیر نشستوں پر واضح برتری کے ساتھ آگے ہیں، اور ابتدائی نتائج میں عمران خان کے امیدواروں کی کامیابی کے قوی امکانات کے بعد نتائج کو تشویشناک سست روی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ متعدد حلقوں میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں لگی سفرینوں کی بندش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ عوام کے مینڈیٹ کو بند کمروں کی سازش کا نشانہ بنانے یا اس میں غیر قانونی چھیڑ چھاڑ کے نتائج نہایت منفی اور مہلک نتائج مرتب ہوں گے۔ لندن منصوبے کے تحت ریاستی پناہ میں وطن واپس لائے جانے والے بھگوڑے کو دونوں نشستوں سے واضح ناکامی کا سامنا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کو لاہور سے بھی اور مانسیرا سے بھی شکست کا سامنا ہے۔
ملک کو بند کمروں کی سازش کے تحت 2013 کی طرح کسی لاڑلے کی وکٹری سپیچ کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی گئی تو عوام ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر 6 تاریخ کو ریکارڈ کروائی ہے، 6 تاریخ کو، اور وہ اسی بنیاد پہ ریکارڈ کروائی تھی۔ وہ اس کو وکٹری سپیچ کا نام دیا جانا تھا اور اس تقریر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے ایک میسج دیا کہ جناب مخلوط حکومت نہیں، سادہ اکثریت والی مجھے حکومت چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ میسج کنوے کر رہے تھے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ نتائج جو ہیں وہ میری فیور میں اناؤنس کیے جائیں۔ یہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نتائج میں مداخلت سے شکست خوردہ عناصر کی شکست کو جبراً کامیابی میں بدلنے کی کسی کوشش کو عوام قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کسی جھانسے میں یا ترغیب میں آئیں، نہ ہی اپنی توجہ دستخط شدہ اور مہر لگے نتائج کے حصول کے علاوہ کسی اور چیز کی جانب مرکوز کریں۔ امیدواران کا اور کارکنان دستخط شدہ اور مہر لگے فارم 45 حاصل کیے بغیر پولنگ سٹیشنز نہ چھوڑیں، نہ ہی مصدقہ فارم 47 لیے بغیر ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے ہٹیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی نتائج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے مکروہ عمل میں سہولت کاری کے بجائے نتائج کا بلا تاخیر اجرا یقینی بنائے۔ عوام کی بے مثال تائید اور ریکارڈ کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منتخب جمہوری حکومت قائم کریں گے اور بانی چیئرمین عمران خان کو جیل سے نکال کر وزارت عظمیٰ پر بٹھائیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری ہوا ہے۔